اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت وہ ایک کم سن اور قریب البلوغ لڑکے تھے۔ وہ روزانہ مکہ کے ایک رئیس عقبہ ابن معیط کی بکریوں کو لے کر انہیں چرانے کے لیے انسانی آبادی سے دور مکے کی پہاڑیوں اور وادیوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ ان کا نام عبداللہ اور ان کے والد کا نام مسعود تھا، لیکن عام طور سے لوگ انہیں ابن عبد کہہ کر پکارتے تھے۔ کم سن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اکثر سنا کرتا تھا جو قریش میں اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے، مگر ایک تو اپنی کم عمری اور دوسرے آبادی سے دور انسانی سوسائٹی سے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے اس پر خاطر خواہ توجہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس کا تو روز کا یہ معمول تھا کہ صبح منہ اندھیرے عقبہ ابن معیط کی بکریوں کے ساتھ نکل جاتا اور اس وقت واپس لوٹتا جب رات کی تاریکی پورے طور پر فضا کو اپنی سیاہ چادر میں چھپا لیتی تھی۔ ایک روز عبداللہ بن مسعود نے دور فاصلے پر ادھیر عمر کے دو آدمیوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، جو تکان سے چور اور تھکاوٹ سے نڈال ہونے کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور شدت تشنگی کے مارے ان کے ہونٹ اور حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہے تھے۔ وہ دونوں اس کے قریب پہنچ کر رکے، اسے سلام کیا اور بولے، لڑکے، ہمارے لیے ان بکریوں کا دودھ دوہو جس سے ہم اپنی پیاس بجھا سکیں اور اپنی رگوں کو تر کر سکیں۔ میں ایسا کرنے سے معذور ہوں، میں ان بکریوں کا دودھ آپ کو نہیں پیش کر سکتا کیونکہ یہ میری نہیں بلکہ میری امانت میں ہے، میں ان کا مالک نہیں امین ہوں۔ لڑکے کا جواب سن کر ان دونوں نے کسی قسم کی ناگواری یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان کی چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس جواب کو پسند کیا ہے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اچھا، کسی ایسی بکری کی نشاندہی کرو جس نے کبھی بچہ نہ دیا ہو۔ لڑکے نے اپنے قریب ہی کھڑی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ آدمی اس کے قریب گیا، اسے پکڑا اور اللہ کا نام لے کر اس کے تن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ لڑکے نے حیرت کے ساتھ دیکھا اور اپنے دل میں کہا کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایسی بکریاں جو کبھی گابھن نہ ہوئی ہوں دودھ دینے لگیں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بکری کا تھن پھول کر بڑا ہو گیا اور اس میں تیزی کے ساتھ دودھ بہنے لگا۔ دوسرے آدمی نے زمین پر پڑا ہوا ایک پیالہ نما گہرا سا پتھر اٹھا کر اسے دودھ سے بھر لیا، پھر اس دودھ کو ان دونوں نے پیا اور لڑکے کو بھی پلایا۔ عبداللہ بن مسعود نے بتایا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے پیش آنے والے اس واقعے پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم سب لوگ اچھی طرح آسودہ ہو گئے تو اس بابرکت شخص نے بکری کے تھن سے کہا، سکڑ جا، اور وہ سکڑتے سکڑتے اپنی اصلی حالت پر آ گئے۔ اس وقت میں نے اس بابرکت شخص سے کہا، وہ کلمات جو آپ نے ابھی کہے تھے ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ تو اس نے کہا، تم ایک سیکھے سکھائے پڑھے لکھے لڑکے ہو۔ یہ اسلام سے عبداللہ بن مسعود کی شناسائی کی کہانی کا آغاز تھا، اور وہ مبارک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ دونوں حضرات قریش کی شدید ایذا رسانی اور ابتلاء و آزمائش سے بچنے کے لیے اس روز مکے کی گھاٹیوں کی طرف نکل آئے تھے۔ لڑکے نے جس انداز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ سے محبت اور تعلق خاطر کا اظہار کیا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ بہت خوش ہوئے۔ اس کی احتیاط اور امانت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس کے اندر خیر و فلاح کی علامت کو محسوس کر لیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد عبداللہ بن مسعود نے اسلام قبول کر لیا اور خود کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہوئے اپنے آپ کو بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا، اور اسی روز سے وہ سعادت مند اور خوش وقت لڑکا بکریوں کے گلابانی سے نکل کر سرور کائنات کی خدمت میں منتقل ہو گیا۔ وہ ہر وقت سفر میں، حضر میں، گھر کے اندر اور گھر سے باہر سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تو وہ پردے کا انتظام کرتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے کا ارادہ کرتے تو
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہناتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو وہ جوتوں کو پائے مبارک سے نکالتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا اور مسواک کی حفاظت کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو اس سے پہلے اس میں داخل ہوتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے قرب تعلق کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر وقت اپنے گھر آنے اور اپنے تمام رازوں سے واقف رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اسی وجہ سے وہ رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت پروان چڑھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے سانچے میں ڈھال لیا، خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے متصف کر لیا اور ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اخلاق و عادات کے لحاظ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر تھے۔ انہوں نے مدرسہ رسول سے علوم قرآن کا درس لیا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ میں سب سے بڑے قاری، اس کے معنی کے سب سے بڑے رمز شناس اور شریعت الہی کے سب سے بڑے نقطہ داں تھے۔ ایک بار جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میدان عرفات میں وقوف فرمائے ہوئے تھے، ایک شخص نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امیر المومنین، میں کوفہ سے آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو قرآن میں دیکھے بغیر زبانیں اس کا املا کراتا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے خشمگی لہجے میں پوچھا، تیرا برا ہو، کون ہے وہ شخص؟ عبداللہ بن مسعود، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر بتدریج ان کے غصے کا اثر زائل ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ اپنی معمولی اور نارمل حالت پر آ گئے۔ پھر انہوں نے فرمایا، بخدا میں نہیں جانتا کہ اس سے زیادہ کوئی دوسرا شخص بھی اس کا حقدار ہے۔ اس کے متعلق میں تم سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک رات کا ذکر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ کے یہاں تشریف فرما تھے۔ وہ دونوں حضرات مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ اس مجلس میں میں بھی موجود تھا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، ہم اسے پہچان نہ سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اس کی قرأ سنتے رہے، پھر ہماری طرف مڑتے ہوئے بولے، جو شخص قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت کے مطابق اسے پڑھے۔ پھر جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیٹھ کر دعا مانگنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے، سلطات سلطات، مانگو دیا جائے گا، مانگو دیا جائے گا۔ کتاب اللہ کے علم میں ابن مسعود رضی اللہ کا مقام اتنا بلند تھا کہ وہ خود فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن کریم کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے بارے میں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کہاں اور کس کے متعلق نازل ہوئی۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس کے متعلق کوئی شخص مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے اور اس کے پاس پہنچنا ممکن ہو تو میں وہاں پہنچ کر اس کی علم سے ضرور استفادہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے اپنے متعلق جو کچھ فرمایا اس میں ذرہ برابر مبالغہ سے کام نہیں لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ ایک مرتبہ اپنے ایک سفر کے دوران ایک قافلے سے ملتے ہیں۔ رات اندھیری ہے، اس نے پورے قافلے کو تاریکی کے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ اس قافلے میں ابن مسعود رضی اللہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ ایک شخص سے کہتے ہیں کہ پوچھو آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ابن مسعود، فض عمیق سے۔ حضرت عمر، اور کہاں کا ارادہ ہے؟ ابن مسعود، بیت عتیق کا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، اس قافلے میں کوئی صاحب علم ہے؟ اور انہوں نے اپنے آدمی سے کہا، پوچھو قرآن کا کون سا حصہ سب سے عظیم ہے؟ ابن مسعود، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے، اس کے سوا خدا نہیں، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ، قرآن کا کون سا حصہ سب سے زیادہ محکم ہے؟ ابن مسعود، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ، قرآن کا کون سا ٹکڑا سب سے جامع ہے؟ ابن مسعود، فمن یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ، قرآن کا کون سا حصہ سب سے زیادہ خوفناک ہے؟ ابن مسعود، انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا
اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ حضرت عمر: قرآن کا کون سا حصہ سب سے زیادہ امید افزا ہے؟ ابن مسعود: قل یا عباد الذی اسرفوا، اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ ان سے پوچھو کیا تم میں عبداللہ بن مسعود ہیں؟ تو قافلہ والوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ صرف عالم و قاری اور عابد و زاہد ہی نہیں تھے، بلکہ وہ بڑے ہمتی، نہایت دور اندیش اور زبردست مجاہد اور میدان کارزار میں پیکر و جرت و شجاعت بھی تھے۔ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے مشرکین کی مجمع میں بآواز بلند قرآن پڑھ کر سنایا۔ ایک روز مسلمان جب وہ قلیل التعداد اور کمزور تھے مکہ میں اکٹھا ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، بخدا ابھی تک قریش نے بآواز بلند کسی سے قرآن نہیں سنا، کون ہے جو اس کو سنا دے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ نے کہا، میں انہیں قرآن سناؤں گا۔ صحابہ رضی اللہ نے کہا، آپ اس کے لیے مناسب نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ یہ کام کوئی ایسا شخص انجام دے جس کی پشت پر اس کے قبیلے کی طاقت ہو کہ اگر قریش اس کے ساتھ بری نیت سے پیش آئیں تو اس کا قبیلہ اس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ کام مجھے ہی کرنے دو، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور ان کے مقابلے میں میری حمایت کرے گا۔ پھر وہ چاشت کے وقت مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت سرداران قریش کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ وہ کتاب الہی کی آیت پڑھتے چلے گئے۔ آواز سن کر سرداران قریش ان کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، یہ ابن ام عبد کیا کر رہا ہے؟ ارے اس کا ناس ہو، یہ تو اسی پیغام کا کوئی حصہ پڑھ رہا ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، تیزی سے ان کی طرف لپکے اور ان کے چہرے پہ مارنے لگے، لیکن انہوں نے تلاوت کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ وہ برابر پڑھتے رہے اور وہیں جا کر رکے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ پھر وہ لوٹ کر اپنے ساتھیوں میں آئے۔ اس وقت ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھ کر کہا، آپ کے متعلق ہم کو اسی بات کا اندیشہ تھا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، بخدا یہ دشمنان خدا آج سے پہلے میری نظر میں اتنے ذلیل و بے وقت نہ تھے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں کل بھی ان کو اسی طرح قرآن سنا سکتا ہوں۔ لیکن ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، بس اتنا کافی ہے، تم نے ان کو وہ چیز سنا دی جس کو سننا انہیں گوارا نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ مجاز پرسی کے بعد انہوں نے دریافت کیا، آپ کو کس چیز سے شکایت ہے؟ بولے اپنے گناہوں کی۔ پوچھا کیا خواہش ہے؟ بولے اپنے رب کی رحمت کی۔ پوچھا کیوں نہ آپ کے وظیفے کی ادائیگی کا حکم جاری کر دوں جس کو لینے سے آپ نے پچھلے کئی سالوں سے انکار کر دیا ہے؟ بولے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئیں گا؟ بولے کیا آپ کو میری بیٹیوں کے متعلق متعدی کا اندیشہ ہے؟ میں نے انہیں ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے گا وہ فقر و فاقہ سے دوچار نہ ہوگا۔ اور جب رات آئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اس وقت ان کی زبان مبارک اللہ کے ذکر اور اس کی آیات بینات سے تر تھیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔